حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کی سب سے بڑی بات کی اور ان 14 رشتوں کو مرد کے لیے حرام قرار دے دیا کہ ان 14 رشتوں کے ساتھ مرد نکاح نہیں کر سکتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، دیکھیں کہ قرآن ایک ایسے زمانے میں نازل ہوا ہے جس زمانے میں سائنس کی وہ ترقی نہیں تھی جو آج ہے۔ آج کل والے ٹیسٹ اور یہ ساری رپورٹس یہ اس وقت نہیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جن چیزوں کو حرام کیا ہے، آج جب ان پر میڈیکل سائنس نے تجربات کیے ہیں تو واقعہ ہی یہ چیزیں انسانی صحت اور معاشرے کے لیے بدترین نکلیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، اور جن رشتوں کو اور جن احکامات کو ہمارے اوپر لاگو کیا ہے وہ ہماری صرف معاشرے کے لیے نہیں بلکہ ہماری صحت کے لیے بھی بہتر ہے، ہمارے لیے صحت افزا ہیں۔ تو فرمایا کہ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، یعنی یہ پہلا نمبر ہے کہ ماں، اور ماں کے حکم میں نانی، دادی، پر نانی، اس کی نانی، یعنی دور تک اوپر تک رشتہ چلا جائے گا، یہ سب حرام ہے۔ اور صرف حقیقی ماں نہیں، ستیلی ماں بھی اس میں آ جائے گی، وہ بھی حرام ہے۔ وَبَنَاتُکُم، اور تمہاری بیٹیاں، یہ دوسرا نمبر ہے، یعنی بیٹیاں، بیٹیوں کی بیٹیاں جنہیں نواسیاں کہتے ہیں، اور اس میں پوتے پوتیاں بھی آ جائیں گے، یہ بھی سب نیچے تک حرام ہے۔ یعنی جب نانی اور پردانی سے نکاح نہیں ہو سکتا، دادی اور پردادی اور دادا اور پردادا سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو پھر مطلب یہ ہوا کہ پوتی اور پڑپوتی اور آگے اس کی اولاد سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ سب بیٹیوں کے حکم میں ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَأَخَوَاتُکُم، تمہاری بہنیں، یعنی حقیقی بہنیں ہوں یا اخیافی اور اللاتی بہنیں ہوں، یعنی باپ کی اولاد میں سے بہنیں ہوں۔ البتہ اگر باپ مختلف ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جس طرح عورت اپنے پہلے شوہر سے ایک بیٹی لے آتی ہے اور اس مرد کی کسی اور بیوی سے ایک بیٹا ہے، تو ان کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے دونوں کے نسب میں فرق ہے۔ وَعَمَّاتُکُم، اور تمہاری پھوپھیاں، یہ چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہی پھوپھیاں بھی، یعنی جو باپ کی بہنیں ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ نمبر 5 وَخَالَاتُکُم، تمہاری خالائیں، یعنی جو ماں کی حقیقی بہنیں ہیں، ان کے ساتھ بھی بھانجا یا بھانجے کی اولاد یہ شادی نہیں کر سکتی۔ یعنی جس طرح ماں، نانی، پر نانی، اس کی نانی یہ حرام ہے نا، اسی طرح خالہ کے اوپر بھی بھانجا، اس کی اولاد، اس کی اولاد، اس کی اولاد، نیچے تک یہ سب حرام ہے، یہ نانی کے حکم میں ہی آ جاتی ہیں، خالہ بھی اور پھوپھو بھی۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، یہ چھٹے نمبر پر ہے کہ بھائیوں کی بیٹیاں، یعنی بھتیجیاں، آگے بھتیجیوں کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، یہ بھی حرام ہے نیچے تک۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، نمبر 7 بہنوں کی بیٹیاں، بھانجی جسے کہتے ہیں، وہ پہلے بھتیجی کا ذکر ہے، یہاں بھانجی کا ذکر ہے، یہ بھی بھانجی اور پھر اس کی بیٹی، اس کی بیٹی، اس کی بیٹی، یا اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، یہ سب حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، نمبر 8 تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، جسے ہم رضاعی ماں کہتے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہیں جو نسب سے حرام ہیں، یعنی یہ اوپر جو ہم 7 رشتے پڑھ آئے ہیں، ماں اور یہ نانی دادی وغیرہ سب، بیٹیاں اور بھائی، اخواتکم یعنی بہنیں اور پھپھیاں اور خالائیں اور بہنوں کی بیٹیاں اور بھائیوں کی بیٹیاں، یہ سارے رشتے رضاعت سے بھی حرام ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رضاعت صرف اس ایک شخص پہ ہی واقع ہوتی ہے جس نے دودھ پیا۔ مثلاً ایک فیملی کے 7-8 بچے ہیں، دوسری فیملی کے بھی 7-8 بچے ہیں یا کم اور زیادہ، تو ایک فیملی کے ایک بچے نے جب دوسری فیملی کی ماں کا دودھ پیا تو یہ ایک بچہ اس فیملی میں رضاعی طور پر شامل ہو گیا، اس کے باقی جو 7 بہن بھائی ہیں نا، وہ رضاعت میں شامل نہیں ہیں، وہ نکاح وغیرہ کر سکتے ہیں، صرف یہ ایک بچہ یا بچی
جس نے دوسری فیملی کی عورت کا دودھ پیا ہے تو اس کے تمام نسبی رشتے جس طرح حرام ہیں، اس طرح رضائی رشتے بھی اس کے حرام ہیں۔ اور رضاعت ہے کیا چیز، اس کے متعلق بہت سی وضاحتیں آتی ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ رضاعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ 2 سال کی عمر کے اندر اندر بچہ کسی دوسری عورت کا دودھ پیے اور اتنا پیٹ بھر کے پیے کہ اس سے اس کا جسم فائدہ اٹھائے، یعنی اس کا گوشت پیدا ہو، ہڈیوں کو طاقت ملے۔ بعض اوقات عورتیں غلطی سے کسی بچے کو گود میں لٹا لیتی ہیں، مثلا اندھیرے کی وجہ سے یا کسی بھی یعنی لا علمی کی وجہ سے، تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ البتہ یہ ہے کہ اگر بچہ پیٹ بھر کے دودھ پی لے تو پھر اس پر رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ رضائی رشتہ ثابت ہو جائے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نکاح کیا۔ نکاح کے بعد ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا۔ وہ کہنے لگے کہ میں تو نہیں جانتا، میرے ساتھ تو کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا کہ تم نے مجھے دودھ پلایا۔ وہ کہنے لگی کہ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ میں نے تمہیں اور تمہاری ہونے والی بیوی کو دودھ پلایا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے یہ بات کی تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ نکاح کیسے رہ سکتا ہے جب وہ عورت گواہی دے رہی ہے کہ اس نے دودھ پلایا، لہٰذا تم اس کو چھوڑ دو، کسی دوسری جگہ پر نکاح کر لو۔ تو انہوں نے پھر اس بیوی کو چھوڑ دیا اور دوسری جگہ پر نکاح کر لیا، یعنی یہ رضاعت کی حرمت کا ذکر ہے۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ نمبر 9، تمہاری رضائی بہنیں، یعنی یہ بھی اسی طرح حرام ہیں جس طرح ہم اوپر نسبی بہنوں اور ان کی اولادوں کے بارے میں پڑھائیں۔ نمبر 10، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں، جسے ہم ساس کہتے ہیں، یعنی ساس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہوتا۔ داماد اگرچہ ساس کے مال کا وارث تو نہیں بنتا، لیکن اس کی حرمت حقیقی ماں اور حقیقی بیٹے کی طرح ہی ہو جاتی ہے۔ یعنی بعض ایسی صورتیں، مثلا غیر مرد کے ساتھ سفر کرنا منع ہے، لیکن داماد کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہے، ساس کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ساس اپنے داماد سے شرعی پردہ نہیں کرے گی، بلکہ وہ بیٹے کے حکم میں ہی آ جاتا ہے۔ تو بیٹی کی وفات یا اس کی طلاق کے بعد بھی اس کی ماں کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی عزت افزائی ہے عورت کے لیے۔ 11ویں نمبر پر فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، تمہاری لے پالک بیٹیاں، اللاتی وہ جو فی حجورکم تمہاری گود میں ہیں، یہ ہجر کی جمع ہے، ہجر کہتے ہیں گود کو، تو جو تمہاری گودوں میں ہیں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری بیویوں سے، اللاتی وہ بیویاں، دخلتم بہن جن کے ساتھ تم صحبت کر چکے ہو، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پس اگر تم ان کے ساتھ دخول یا صحبت نہیں کر چکے، فلا جناح علیکم، پس تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی یہ 11واں رشتہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ لے پالک بیٹیاں، یعنی اگر تم ایک عورت کے ساتھ نکاح کرتے ہو، مرد کو کہا، اور وہ عورت اپنے پہلے شوہر سے بیٹی لے کر آئی ہے اور تم اس عورت کے ساتھ صحبت کر چکے ہو، تو اب اس کی وہ بیٹی تمہارے اوپر حرام ہے۔ البتہ اگر اس عورت کے ساتھ صرف نکاح ہوا اور رخصتی اور علیحدگی نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں پھر کوئی حرج کی بات نہیں کہ اس کو چھوڑ کر، عورت کو چھوڑ کر اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا جائے۔ لیکن اگر صحبت ہو چکی ہے تو پھر اس کی وہ لپالک بیٹی حرام ہے۔ یہ ماں کے بارے میں تو ہم پہلے ہی پڑھا ہے نا کہ اگر عورت سے نکاح ہوا ہے اور طلاق ہو گئی ہے تو اس کی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں یہ ہے کہ اگر عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے اور صحبت نہیں ہوئی تو اس کو چھوڑ کر اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، اور اگر صحبت ہو گئی ہے تو پھر وہ ربیبہ لے کر پالی ہوئی بیٹی بالکل حرام ہے، جو کسی دوسرے مرد کی ہے لیکن نکاح کی وجہ سے وہ اب اس کی زیر تربیت ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ نمبر 12، حلائل یہ حلال کی جمع ہے، ابنائکم یہ ابن کی جمع ہے، یعنی تمہارے بیٹوں کی حلیلہ، یعنی وہ عورتیں جو تمہارے بیٹوں پر حلال ہیں، بیویاں ہو گئی نا ان کی، تو ہم ایسے پڑھ سکتے ہیں
کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، وہ بیٹے جو تمہارے صلبی ہیں، حقیقی بیٹے ہیں، یعنی حقیقی بیٹے کی بیوی جسے ہم بہو کہتے ہیں، اس کے ساتھ سسر نکاح نہیں کر سکتا، یعنی جس طرح عورت ساس اپنے داماد سے نکاح نہیں کر سکتی، اس طرح سسر بھی اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا وہ بیٹا حقیقی ہو، یعنی اس کی بیوی کا کسی دوسرے شوہر سے نہ ہو، لے کے پالا ہوا نہ ہو، یا جس طرح لوگ قسمیہ طور پر ایک دوسرے کو بیٹا بنا لیتے ہیں اس طرح کا نہ ہو، بلکہ حقیقی بیٹا ہو تو اس کی بیوی بھی تم پر حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع کر لو دو بہنوں کو ایک وقت میں، یہ بھی حرام ہے۔ یہ 13ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا، إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، مگر جو تحقیق گزر چکا، یعنی جاہلیت کے یہ بہت بڑے دو نکاح تھے جن کی حرمت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دی، کہ ایک یہ کہ تم اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، اور ایک یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک ہی وقت میں جمع نہیں کر سکتے، البتہ ایک کو طلاق دینے کے بعد یا اس کی وفات کے بعد دوسری بہن کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جاہلیت میں لوگ بڑا کچھ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ مسلمان ہونے کے لیے آتے تو کئی قسم کے ان کے حالات ہوتے تھے۔ مثلاً ایک صحابی آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، تو کہنے لگے کہ میرے نکاح میں 10 عورتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا وہ 10 کی 10 ہی مسلمان ہو گئی تھیں۔ آپ نے ان میں قرعہ اندازی کا حکم دیا اور 4 کو رکھ کے 6 کو فارغ کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح بعض لوگوں کے نکاح میں 2 بہنیں ہوتی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو فارغ کروا دیتے تھے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ الا ما قد سلف، جو گزر گیا، جو ہو چکا سو ہو چکا، اللہ اسے بخش دے گا، کیونکہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو آگے 14واں رشتہ اگلی آیت میں یہ بیان کیا گیا، والمحصنات من النساء، کہ تمام خامدوں والی عورتیں بھی حرام ہیں جب تک وہ اپنے شوہروں کے نکاح میں ہیں۔ تو یہ 14 رشتے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر حرام کر دیے۔ اب دیکھیں کہ ابھی عورت کیا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق کس قدر واضح کر کے قرآن مجید میں نازل کر دیے ہیں، لیکن عورت کی بڑی غلطی ہے، بلکہ اس کی کم ظرفی ہے کہ یہ مغرب کے قانون کی طرف جا رہی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ وہ معاشرہ میرے لیے بہتر ہے۔ وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے جہاں عورت کو 10-12 سال کی عمر میں بہت اس کو اہمیت دی جاتی ہے، 18-19 سال کی عمر تک وہ ہر دل عزیز ہوتی ہے، لیکن جب 20 سال سے آگے بڑھتی ہے تو لوگ اس کو ترچھی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کئی مردوں کی چھوڑی ہوئی عورت ہے۔ اور جب وہ 30-35 کی حد کو پار کرتی ہے تو اس کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا۔ اس کی بہت بڑی دلیل ہمارے سامنے یہ ہے کہ جب مسلمان ممالک، پاکستان اور اس طرح کے غریب ممالک کے مرد لڑکے ان ملکوں میں جاتے ہیں تو یہ عورتیں پھر ان کے گلوں کا پھندہ بنتی ہیں اور ہر صورت ان کو گھیرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ پھر دیکھیں کہ وہاں وہ اپنا گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے جب پیپر میرج کرتے ہیں تو یہ عورتیں کس قدر ذلت کی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں کہ ایک ہی وقت میں یہ 10-10 مردوں کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہیں، صرف اپنی زندگی کی روزی بحال رکھنے کے لیے اور اپنی کمائی حاصل کرنے کے لیے۔ استغفر اللہ۔ جبکہ ایک مسلمان عورت جب چند سالوں کی ہوتی ہے، 12-14 سال کی ہوتی ہے، تو اپنے ماں باپ کی آنکھ کا تارا، جب یہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو یہ باپ اور بھائی کی عزت بن جاتی ہے اور وہ اس کی عزت پر اپنی جان کٹوا دیتے ہیں۔ جب یہ 20-22-24 سال کی عمر میں یہ کسی کی بیوی بنتی ہے تو وہ اس کا پوری طرح سے محافظ ہوتا ہے، اور جب یہ 30 سال کی حدود کو پار کرتی ہے تو اس کی اولاد اس کی محافظ ہوتی ہے اور وہ باقاعدہ اپنے لیے ایک مضبوط قلعہ بنا چکی ہوتی ہے کہ اس کا خاندان، اس کی اولاد اس کے لیے ایک حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہیں۔ یہ سب احسانات ہمارے اوپر اسلام کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی بات کو سمجھیں
اور اس کے دین کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔